آج ہم غسل کے آداب تفصیلی طور پر انشاءاللہ جاننے والے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم غسل کے آداب تفصیلی طور پر انشاءاللہ جاننے والے ہیں۔ غسل کے آداب جاننے سے پہلے ایک بات ضروری ہے، اس کو سمجھیں۔ دین اسلام پاکیزگی پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ اس روایت سے ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دین اسلام پاکیزگی پر کتنا زور دے رہا ہے۔ طہارت کس کو کہتے ہیں؟ طہارت صرف ظاہری پاکیزگی کا نام نہیں ہے، بلکہ باطنی پاکیزگی کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ تو لہٰذا ان پاکیزہ تعلیمات میں غسل ایک خاص مقام رکھتا ہے، جو بعض حالات میں فرض ہو جاتا ہے اور بعض حالات میں سنت ہے اور بعض حالات میں مستحب ہے۔ تو یہ غسل کے آداب جو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس کی وجہ پہلے سمجھیں۔ آج کل مسلمانوں میں بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو غسل کرنا جانتے نہیں ہیں، طریقہ معلوم نہیں ہے، غسل کے آداب معلوم نہیں ہیں، غسل کے فرائض انہیں معلوم نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ غسل کے آداب آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ پورے ویڈیو کو آپ سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں، تاکہ پورے آداب آپ کو سمجھ آ جائیں۔ جب پورے آداب آپ کو سمجھ آ جائیں تو اس کے بعد آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ثواب کی امید رکھتے ہوئے دوسروں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔ لہٰذا اب بنا کسی تاخیر کے آداب ہم جانتے ہیں۔ غسل کے مکمل طور پر 19 آداب میں نے یہاں پر درج کیے، ترتیب وار سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا ادب غسل کے اندر یہ ہے، غسل خانے میں پہلے بایاں پیر داخل کرنا، بایاں پیر رکھ کر اندر داخل ہو۔ ہماری مرد زبان میں اس طرح کہہ لیں کہ داواں پاؤں رکھ کر اندر داخل ہو، یہ پہلا ادب ہے۔ دوسرا ادب حتی الامکان سطر کو چھپانا، سطر چھپا کر، سطر ڈھانک کر غسل کیا کرے۔ بعض ساتھی ننگے غسل کرتے ہیں، مسئلہ الگ ہے، انشاءاللہ کسی وقت اس پر بھی بات ہوگی۔ تو سطر چھپا کر غسل کرنا۔ نمبر 3، پردے کے ساتھ غسل کرنا۔ پردے کے ساتھ مثال کے طور پر آپ حمام میں غسل کر رہے، آپ لاک کر کے غسل کریں، دروازہ بند کر کے آپ غسل کیا کریں۔ نمبر 4، شروع میں اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لینا، یعنی کہ یہاں تک، گٹوں تک اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کریں، اس لیے کہ ہاتھوں میں گندگی لگی ہوئی ہوگی تو وہ گندگی ختم ہو جائے گی۔ آپ ڈائریکٹلی پانی میں ہاتھ ڈال دیں اور گندگی لگی ہوئی ہے تو بالٹی کا پانی جو ہے وہ گندا ہو سکتا ہے، تو اس لیے پہلے اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک اچھی طرح دھو لیا کریں۔ نمبر 5، شرمگاہ کو دھو لینا، گندگی لگی ہوئی ہے شرمگاہ پر تو آپ دھو لیا کریں۔ نمبر 6، بدن پر کوئی ظاہری گندگی ہو تو پہلے اسے صاف کر لینا، بدن پر کہیں پر گندگی لگی ہوئی ہے پہلے آپ اس کو اچھی طرح صاف کر لیا کریں۔ نمبر 7، غسل سے پہلے وضو کرنا، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح آپ غسل سے پہلے وضو کر لے، یہ مستحب ہے، اس طرح کر لینا چاہیے۔ نمبر 8، قبلہ رخ ہو کر غسل نہ کرنا، قبلے کی طرف رخ کر کے، قبلے کی طرف منہ کر کے یا پیٹ کر کے غسل نہیں کرنی چاہیے۔
حمام بناتے وقت ہی پہلے اس بات کا خیال ہو کہ آدمی بیٹھ کر غسل کرے تو اس کا منہ قبلے کی طرف نہ ہو. باتھ روم بناتے وقت بھی اس بات کا خیال ہو کہ کوئی آدمی لیٹرین میں بیٹھے تو اس کا منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو. اس بات کا خاص کر دھیان بھی کرنا چاہیے. تو نمبر 8 قبلہ رخ ہو کر غسل نہ کرنا. نمبر 9 اگر پانی جمع ہو رہا ہو تو پیروں کو آخر میں دھونا. جہاں پر آپ نہا رہے ہیں غسل کر رہے ہیں اس جگہ پر اگر پانی جمع ہو رہا ہے تو ایسے وقت میں پورا غسل کرنے کے بعد آخر میں سائیڈ میں آ کر آپ اپنے پیروں کو دھو لیا کریں. نمبر 10 زیادہ پانی استعمال نہ کرنا. جیسا کہ آج کل یہ رواج بھی بنا ہوا ہے کہ نل لگا دیا گیا ہے حمام میں, ٹھنڈا پانی ایک طرف آ رہا ہے, گرم پانی بھی ایک طرف آ رہا ہے, اچھا سا نظم ہے, پانی اچھا خاصا ہے. آپ نہانے کے لیے گئے 4-5 بالٹیاں آپ ختم کر رہے ہیں, فضول خرچی ہے. جتنا پانی کی ضرورت ہوتی ہے اتنے پانی کا استعمال کرنا چاہیے, زیادہ پانی فضول خرچ نہیں کرنی چاہیے. نمبر 11 سر کو بقیہ جسم سے پہلے دھونا. پہلے سر کو دھونا چاہیے. بعض لوگ کیا ہے پہلے کندھوں سے نیچے کا حصہ دھو لیتے ہیں اس کے بعد سر کو آخر میں دھوتے ہیں. ایسا نہیں ہے بلکہ پہلے سر کو دھونا چاہیے. نمبر 12 سر کے بعد پہلے داہنی طرف پھر بائیں طرف پانی ڈالنا. سر دھو لیے تو اس کے بعد سیدھی طرف پہلے پانی ڈالے, اس کے بعد بائیں طرف آپ پانی ڈالا کریں. تو یہ ہوگا 12. نمبر 13 بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا. جڑوں تک اچھے سے پانی پہنچانا چاہیے. خاص کر خواتین جب پانی نہا رہے ہوں تو بالوں کی جڑوں تک, غسل آپ پر فرض ہے تو ایسے وقت میں بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے ورنہ غسل نہیں ہوگا. نمبر 14 پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا. پورے بدن پر پانی بہائیں 3 مرتبہ اچھے سے. نمبر 15 غسل کے درمیان دعا وغیرہ نہ پڑھنا. کوئی دعا نہیں پڑھنی چاہیے. وضو کرتے وقت دعا ہے لیکن غسل کرتے وقت دعا نہیں ہے. آپ غسل خانے میں جا رہے ہیں تو باہر ہی جو باتھ روم میں جانے کی دعا ہے, بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے, وہ دعا باہر ہی پڑھ کر آپ حمام میں داخل ہوں. لیکن حمام میں اندر جانے کے بعد یا غسل کرتے وقت میں کوئی دعا پڑھنا یہ درست نہیں ہے, دعا نہیں پڑھنی چاہیے. نمبر 16 غسل کرتے وقت بات چیت نہ کرنا. یہ سمجھیں بہت سارے لوگ غسل کرتے وقت گانے گاتے ہیں, بہت سارے غسل کرتے وقت بات چیت کرتے ہیں, اس طرح نہیں کرنی چاہیے. نمبر 17 سلام نہ کرنا. حمام میں سلام نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی سلام کر دے تو اس کا جواب بھی نہیں دینی چاہیے. اس لیے باہر کیا ہے آپ سلام کریں. یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے کہ مثال کے طور پر مسجد میں ہیں اور حمام سے یا باتھ روم سے کوئی مولوی صاحب نکل رہے ہیں, اب یہ دیکھا مولوی صاحب کو السلام علیکم کر رہا ہے, لیکن حمام ہے گندی جگہ ہے, وہاں پر کیا ہے سلام نہیں کرنی چاہیے, ادب کے خلاف ہے. آپ کیا ہے باہر آ جائیں جب وہ تو اس وقت بیت الخلاء کے باہر آپ سلام کریں, حمام کے باہر آپ سلام کریں, لیکن حمام میں ہو یا بیت الخلاء میں ہو تو اس وقت اس طرح نہیں کرنی چاہیے. نمبر 18 غسل خانے میں پیشاب نہ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے سے, جہاں پر نہا رہے اس جگہ پر پیشاب کرنے سے منع کیا ہے, تو اس لیے پیشاب نہیں کرنی چاہیے. نمبر 19 پہلے داہنا پیر باہر نکالنا, یعنی کہ سیدھا پیر باہر نکال کر آپ حمام سے باہر آ جائیں. یہ مکمل طور پر 19 آداب غسل کرنے کے تھے. امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ آ گئی ہوگی, لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کو بھی یہ باتیں معلوم ہو اور اس پر وہ بھی عمل کرنے والے بنے. اگر ان باتوں کو سن کر وہ عمل کریں تو ثواب انشاءاللہ ضرور آپ کو بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.